اس کا دل بھی بڑھے گا، ان کی عزت جو ہے مجروح بھی نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کی مدد ہو جائے گی۔ 500 روپے روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ دیتے ہیں کسی فیملی کو، تو یہ مہینہ 15,000 روپے ہو جاتا ہے، جو کہ ان کی راشن کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ اکٹھے پیسے میں بالکل دینے کی بات نہیں کروں گا۔ اکٹھے پیسے دینے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اکٹھا پیسہ دے دیا تو وہ فوراً خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ خبر گیری رکھ نہیں پاتے۔ اگر آپ جا رہے ہیں کسی گھر میں اور قرآن شریف کی تلاوت سن رہے ہیں، تو وہ آپ کا جانا نیکی کی صورت میں وہ بھی قبول، آپ وہاں جا کے قرآن کی تلاوت سنیں گے وہ بھی آپ کے لیے قبول، آپ وہ جو قرآن شریف سننے جائیں گے، وہ جو بچہ یا جو بچی اپنے دل جمعی سے آپ کو سنائے گی اور اس کو موٹیویشن ملے گی اور وہ اچھا پڑھے گی، اپنے مخارج بہتر کرے گا یا کرے گی، تو وہ نیکی قبول۔ تو ایسی نیکی کمانے کا تو آپ کو یار صلہ ملے گا لازمی۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ آگے جانے نہیں دے گا، بلکہ آپ کی نسلوں تک، جی تا قیامت تک آپ کی نسلوں تک آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے بہن بھائیوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو انسائٹ دیکھنی ہے کہ آپ کا کون سا بھائی، بہن، دوست، عزیز و اقارب، محلے دار، پڑوسی بے روزگار ہے، پریشان حال ہے، کم آمدنی والا ہے۔ اب آپ بولیں گے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بے روزگار ہے یا کم آمدنی ہے؟ تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، تو آپ ایک اپنا کویشچنئر بنائیں، ایک سوالیہ پرچہ بنائیں کہ آپ کو کیا سوال کرنا ہوگا اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے عزیز و اقارب سے، کہ وہ جب وہ رپلائی کرے گا، اس جواب کا آنسر دے گا، تو آپ کو 2-3 سوال کر کے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی مالی جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے، وہ بے روزگار ہے، وہ فاقہ کشی کر رہا ہے، یا وہ کم آمدنی والا ہے۔ تو آپ کو سوال جو بنانا ہے وہ یہ بنانا ہے، پہلا یہ کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یار آج کل بڑی مہنگائی ہے، میں نے کافی دنوں سے جو ہے یار دال نہیں خریدی، تو میں نے 5-6 مہینے پہلے لی تھی، مجھے لینے جانی ہے یار، مجھے اس کا پرائس تو بتاؤ کیا چل رہا ہے تاکہ میں جا کے لوں، یا کہاں سے بہتر ملے گا۔ تو یہ جب سوال اس سے پوچھیں گے، دال، چینی یا آٹے کے اس سے بھاؤ آپ باتیں میں پوچھیں گے، تو اگر اس نے تو ایکوریٹ بتا دیا، اگر اس نے پاؤ میں بتایا یا اس نے ایسی چیز بتائی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار اس کا اسٹیٹس کیا چل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے پوچھ لیا اس سے کہ یار پیٹرول کا بڑا معاملہ چل رہا ہے، یعنی آپ نے اس کو جا کے اپنے سامنے اپنی آپ کی بڑائی بیان نہیں کرنی، آپ نے اپنی اونچی فلائٹ نہیں بننی، آپ نے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، اس سے کوئی کویشچن پوچھیں گے، آپ اس کا رسپانس آئے گا، پھر آپ اس سے کویشچن پوچھیں گے، پھر رسپانس آئے گا، اور یہ فوراً 1 منٹ میں نہیں ہوگا، آپ کو اس گھر جا کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگانا پڑے گا۔ آپ جائیں اپنے بھائی، بہن، دوست، احباب اور جاننے والے پڑوسی کے گھر جائیں، تو ساتھ ساتھ آپ 1 کلو خربوزہ لے جائیں، 1 درجن کیلے لے جائیں، 1 کھجور کا ڈبہ لے جائیں، یقیناً وہ کھائے گا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ دوسری بات یہ، جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے اندازہ ہو جائے گا کویشچن رسپانس کویشچن کر کے کہ آیا کہ اس کی مالی کنڈیشن کیسی ہے، پھر اس حساب سے آپ اس کی مدد کریں گے۔ مدد آپ کو اس طرح کرنی ہے کہ آپ اس کی عزت کو مجروح نہ کریں۔ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یار بیٹا وہ فلانا ببلو ڈبلو شبلو کدھر ہے، اس کو بلایا، آپ نے بولا بیٹا سورہ فاتحہ سناؤ۔ اگر اس نے غلطی سے سنائی، یعنی مینس کہ اس نے سورہ فاتحہ سنائی مگر آدھی آئی آدھی ہی نہیں آ پائی، اب اس کو اسی بھی بات پہ 500 روپے دے دیں کہ جاؤ اگلی بار میں آؤں تو پوری سنوں گا میں، چلو تم دیکھ کے سنا دو۔ اگر اس کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا، چھوٹا بچہ ہے، تو اب نورانی قاعدہ سن لیں، الف با تا سا، کچھ نہیں آ رہا تو کوئی پویم سن لیں، کچھ بھی نہیں آ رہا تو کچھ نہ کچھ سن لیں۔ اسی بہانے آپ بچے کو موٹیویٹ بھی کریں گے، بچے میں ایک لرننگ ہیبٹ بھی پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ آپ بچے کو موٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو آپ ہدیہ دیں گے اس کے پڑھنے کا۔ جب اس کو ہدیہ ملے گا تو وہ بہت خوش ہوگا، اور اس کی جو فیوچر ہے وہ آپ کے اس موٹیویشن کے اوپر ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ الٹیمیٹلی اس کو مدد ملے گی، اس کے بھائی، اس کے والد صاحب کو، والدہ کو، اور کوشش کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ خدا را فیس بک کے اسٹیٹس، واٹس ایپ کے اسٹیٹس نہ لگائیں مدد کرنے پہ۔ دیکھیں نیکی کریں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری جو ہے دودھ دیتی ہے، اگر دودھ دینے کے بعد اس کا 1 پوٹی کا حصہ بھی دودھ میں گر جائے تو دودھ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد آپ اگر دکھاوا کر دیں گے اس کی، تو یقین مانیں وہ نیکی آپ کی ضائع نہ ہو جائے۔ ہماری تو دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ان سب کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس نیکی کا اجر آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو، آپ کے آباء و اجداد کو ملتے رہے، صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ تو کوشش